12 ربیع الاول سے پہلے 10 روپے کی ٹافیوں پر قرآن کی یہ سورت پڑھ کے دم کریں اور بچوں میں بانٹ دیں۔ رزق دروازے توڑ کر آئے گا، جلدی کریں ابھی بھی موقع ہے، یہ وقت گزر جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہن اور بھائی پیار سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ، اس درود پاک کے پڑھنے میں، بولنے میں، تلفظ میں جو بھی غلطی کوتاہی ہے معاف کرنا، اور اس درود پاک کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور کرنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ 12 ربیع الاول سے پہلے یا 12 ربیع الاول والے دن 10 روپے کی ٹافیوں پر قرآن کی یہ سورت پڑھ کر بانٹ دو۔ رزق دروازے توڑ کر آئے گا، جلدی کریں۔ رزق اور دولت انشاءاللہ آپ کے گھر سے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین اکرام، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ شروع ہوا ہے، بلکہ اب تو 12 ربیع الاول آنے والی ہے۔ 12 ربیع الاول آنے والی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ولادت کا دن نہیں ہے، یہ ان کی وفات کا دن ہے، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم لوگ تو ولادت کا دن مناتے ہیں، اور منانا بھی چاہیے۔ دیکھیں، ہمارے بچوں کی جب کبھی برتھ ڈے آتی ہے، سالگرہ آتی ہے، تو ہم لوگ کتنی خوشی کرتے ہیں، بچے کو وش بھی کرتے ہیں، ان کو گفٹ بھی دیتے ہیں۔ تو کوشش کیجیے گا کہ آپ بھی اپنے نبی کے لیے کچھ اچھا کریں، ان کی کسی سنت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، کسی بھی سنت کو شامل کر لیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، کوئی اچھے کام کریں تاکہ جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں، اور ان کو کیا کہتے ہیں نا کہ کیسے جو وہ بولتے ہیں کہ اچھا کریں گے تو اچھا ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ چھوٹوں پر رحم کرنے کو بولا ہے، بڑوں سے پیار سے بولنے کو بولا ہے۔ تو آج میں جو آپ کو یہ عمل بتاؤں گی، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں۔ ربیع الاول اسلامی سال کا ایک بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کو خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کی نسبت سے مسلمانوں کے دلوں میں محبت اور عقیدت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21۔ اس لیے ربیع الاول ہمیں سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل، کثرت سے درود شریف پڑھنے، صدقہ خیرات کرنے، قرآن پڑھنے اور نیکیوں کی طرف بڑھنے کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ ایک اہم بات، ربیع الاول کے لیے کوئی مخصوص وظیفہ، مخصوص سورج یا مخصوص تعداد شرعاً لازم یا خاص فضیلت والی ثابت نہیں۔ اس مہینے میں عام نیک اعمال ضرور کیے جا سکتے ہیں، جیسے آپ لوگوں نے ناظرین کرام نیک اعمال میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ درود شریف پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ صرف 12 ربیع الاول تک ہی نہیں آپ نے پڑھنا، آپ نے بعد میں بھی پڑھنا ہے۔ پورا مہینہ ربیع الاول کا آپ نے جتنا زیادہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اگر درود ابراہیم نہیں پڑھ سکتے تو کوئی چھوٹا سا درود اپنی زندگی میں شامل کر لیں، جس کو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی نہیں یاد آ رہا کوئی بھی درود شریف کہ ہم نے کون سا پڑھیں، تو آپ قرآن پاک کو دیکھ لیں، کوئی سرچ کر لیں، گوگل پہ سرچ کر لیں کہ کون سا درود پڑھنا چاہیے، جو آپ اس کو یاد کریں، یاد کر کے پھر اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ درود شریف پڑھیں، موبائل چلا رہے ہیں تو پڑھیں، گھر کا کام کر رہے ہیں تو پڑھیں، کھانا بنا رہے ہیں تو پڑھیں۔ درود شریف سے بڑھ کر کوئی بھی اچھا تحفہ نہیں ہو سکتا۔ اتنا زیادہ آپ لوگ درود شریف پڑھیں گے، اپنے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی سنتوں کو زندہ کریں گے، جیسے کہ آپ لوگ نماز قرآن کی پابندی کر کے ان سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ وہ تو ویسے بھی ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، 5 وقت نماز کی پابندی اور قرآن پاک کی سورت۔ جو میں عمل آپ کو بتاؤں گی، یہ آپ لوگ 12 ربیع الاول سے پہلے کر سکتے ہیں تو پہلے کر لیں، نہیں تو 12 ربیع الاول والے دن بھی کر لیجئے گا۔ اس دن تو بہت سے لوگ چیزیں بانٹتے بھی ہیں۔
بچے باہر گھوم رہے ہوتے ہیں، تیار ہو کے گھوم رہے ہوتے ہیں، عید کا سماں ہوتا ہے، تو آپ لوگ اس دن کر کے بھی آپ بچوں میں یہ بانٹ سکتے ہیں۔ 10 روپے کی، 20 روپے کی، 50 روپے کی، جتنی بھی آپ کی ہمت ہے، استطاعت ہے، اتنے کی بھی آپ ٹافیاں منگا لیں۔ ٹافیاں منگوا کے آپ ان پر یہ عمل کریں اور بچوں میں بانٹ دیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 500 600 کی یا کتنے کی، نہیں، 50 کی ہمت ہے 50 کی منگا لیں، 10 کی ہمت ہے 10 کی منگا لیں، 20 کی ہمت ہے 20 منگوا لیں، 20 کی منگوا لیں۔ میٹھی چیز پہ یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ ویسے ٹافیاں نہیں منگوا سکتے، کوئی میٹھی چیز لے لیں، گھر میں کوئی حلوہ تیار کر لیں، میٹھے چاول بنا لیں، اس پر یہ عمل کر کے آپ بچوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ٹافیاں میں نے اس لیے بولا کیونکہ لیڈیز کے لیے گرمی میں ایک تو کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ گیس کا بھی بہت مسئلہ ہوتا ہے نا، ایک فکس ٹائم پہ آتا ہے۔ تو آپ ساری باتیں چھوڑے، جو میں سب سے آسان حل بتایا ہے کہ میٹھی چیز پہ کرنا ہے۔ اب وہ میٹھی چیز آپ لوگ خود دیکھ لیں کون سی، اگر گھر میں کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ٹافیاں تو ہے ہی، وہ منگوا لیں اور ان پر یہ عمل کر لیں۔ عمل طریقہ نوٹ کر لیں کیسے کرنا ہے ناظرین کرام۔ 10 روپے کی، 20 روپے کی، 30 روپے کی، 40 کی یا 50 کی، جتنے کی آپ کی ہمت ہے آپ اتنے کی ٹافیاں منگوا لیں۔ ہر ٹافی پر سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھیں، جتنی بھی ٹافیاں آ جائیں۔ سب سے پہلے اپنے باوضو ہونا ہے، اپنے مقصد کی نیت کرنی، کس مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ رزق میں برکت کے لیے چاہیے تو آپ اس کی نیت کریں، پھر آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے 3 بار پڑھ لیں، 1 بار، پھر اس کے بعد ایک ٹافی اٹھائیں، اس پر سورہ اخلاص پڑھیں، 1 مرتبہ پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں اور اس ٹافی کو سائڈ پہ رکھ دیں۔ پھر دوسری ٹافی اٹھائیں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر اس پر سورہ اخلاص پڑھیں 1 بار، پھر درود شریف پڑھیں اور اس کو بھی سائڈ پہ رکھ دیں۔ پھر تیسری ٹافی اٹھائیں۔ اس طرح سے کر کے آپ لوگوں نے جتنی بھی ٹافیاں ہیں ان پر یہ عمل کرنا ہے۔ درود شریف بھی 1 بار پڑھ سکتے ہیں، سورہ اخلاص بھی 1 بار پڑھ سکتے ہیں۔ پھر وہ ٹافیاں آپ نے کرنی کیا ہے، وہ ٹافیاں آپ نے اپنے گھر کے بچوں کو پہلے دینی ہے، پھر اس کے بعد باہر کے بچوں میں بانٹ دینی ہے۔ سب گھر میں جتنے بچے ہیں سب پہلے ان کو دیں، پھر آپ گھر باہر کے بچوں کو بانٹیں۔ یہ ٹافیاں بچوں یا ضرورت مند لوگوں میں صدقے کی نیت سے تقسیم کر دیں۔ نیت یہ رکھیں، یا اللہ میں یہ صدقہ تیری رضا کے لیے، اپنے رزق میں برکت کے لیے کر رہی ہوں، میرے لیے آسانیاں، برکت اور خیر عطا فرما۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دیتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا حقیقت میں نقصان نہیں اٹھاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ناظرین کرام آپ لوگ اس عمل کو کریں، بچوں میں بانٹ دیں۔ بچوں کو بانٹنے کے بعد اللہ سے دعا ضرور کریں کہ یا اللہ میں نے یہ تیری رضا کے لیے، اپنے رزق میں برکت کے لیے یہ عمل کیا ہے، اس میں تو برکت دینا، میرے رزق میں بھی برکت دینا، میرے گھر سے پریشانیوں کو ختم کر، میرے رزق میں فراوانی دے اور مجھے تیرے رزق میں سے دینے والا اور بانٹنے والا بنا دے۔ یقین کیجیے گا انشاءاللہ جیسے ہی آپ یہ عمل کریں گے آپ کے گھر سے جتنی بھی رزق کی بھی برکتیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ رزق کی اللہ تعالیٰ سارے دروازے، جتنے بھی رزق کے بند دروازے ہیں اللہ تعالیٰ کھول دیں گے، اور آپ کے گھر میں رزق کی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو رزق اتنا آئے گا کہ آپ لوگوں میں بانٹیں گے۔ ناظرین کرام کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی وظیفہ ہو، میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ صدقہ دل سے کیا کریں، 100% اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے آپ کوئی بھی عمل کیا کریں، پھر اس پہ دیکھا کریں کہ کیسے نا انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ بچوں کی کہتے ہیں کہ کچھ اگر بچوں میں بانٹ نہیں سکتی تو گھر میں کوئی چھوٹی سی چیز لے لیں، یا 1 مٹھی چینی لے لیں، اس پر یہ عمل کر لیں۔ اور وہ بچوں میں تو آپ نہیں بانٹ سکتے، کچھ چینی اپنے کھانے والی چیز میں جو چیز آپ چینی استعمال کرتے ہیں کچھ اس میں استعمال کر لیں، کچھ کو بھی میٹھی ہلکی سی کوئی میٹھی چیز بنا لیں، اپنے گھر کے بچوں کو ہی کھلا دیں تو بہت ہے۔ اگر نہیں تو جو چینی بچ جائے، یا اس چینی میں سے تھوڑی سی چینی ایسی جگہ پہ رکھ دیں جہاں پہ کیڑے مکوڑے اور چونٹیاں ہوتی ہیں اور وہ کھا سکیں، کیونکہ یہ کیڑے مکوڑے بھی جب کھاتے ہیں نا تو یہ بھی آپ کے اللہ تعالیٰ سے رزق میں برکت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ان کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، کیونکہ رزق تو اللہ نے دینا ہوتا ہے، اللہ کی ذات نہیں دینا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کوئی وسیلہ بناتا ہے۔ اب جب آپ کے تھرو ان کو وہ رزق ملے گا اور وہ چینی کھائیں گے جب کچھ کھائیں گے نا
تو آپ کے تھرو جب ان کو ملے گا، اللہ تعالیٰ نے دیا رزق، آپ نے آگے پہنچا دیا اللہ کا دیا ہوا، تو وہ آپ کے رزق کے لیے دعا کریں گے۔ تو یہ عمل ایک چھوٹا سا ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوش رہیں، اب اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کام میں برکت دے اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے، آپ کے رزق میں برکت دے اللہ تعالیٰ۔ ربیع الاول، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول آنے والی ہے، یا 12 ربیع الاول سے پہلے یہ عمل کر لیں، یا جس دن 12 ربیع الاول ہو اس دن یہ عمل کر لیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پہلے ہی کرنا۔ اگر 12 ربیع الاول والے دن بھی نہیں کر سکتے تو اس کے بعد پورا مہینہ پڑا ہے، کسی بھی دن یہ عمل کر لیں، چھوڑنا نہیں ہے، کرنا ضرور ہے، بس یہ دیکھیے۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی دعا ہے، یا اللہ میں آپ کے لیے ربیع الاول، ناظرین کرام چھوٹی سی دعا، یا اللہ ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ان کی سنت پر چلنے کی توفیق دے اور ہمارے عمل کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والا بنا دے، ہمارے گھروں سے بے برکتی ختم کر دے، تنگ دستیاں ختم کر دے، غربت ختم کر دے، اللہ ہماری مشکلات کو دور کر دے، اے اللہ تو ہی مشکلات دور کرنے والا ہے، تو ہی رزق کے دروازے کھولنے والا ہے، تو ہی ہم سب کی تنگ دستیوں کو دور کرنے والا ہے، ہم جو بیمار حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی والی زندگی دے، سب کے گھر بار میں رزق میں برکت دے، سب کے بچوں کو ان کے ماں باپ کا فرما بردار بنا، سب کے بچے بچیوں کے نیک اسباب پیدا کر، جو اے اللہ جس کو جس چیز کی ضرورت ہے اگر تیرے نظر میں وہ اس کے لیے بہتر ہے تو یا اللہ ان سب کو وہ چیز عطا کر جو ان کے نصیب میں جو ان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ تو جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کیا بہترین ہے، اے اللہ ہمیں عطا کرنا اپنے غیب کے خزانوں سے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اپنے، اور چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ ایک چھوٹے کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھنا ہے رزق میں برکت کے لیے، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ انشاءاللہ دوبارہ سے ملوں گی آپ سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، بشرط زندگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر کثیر۔